بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ۔ دوستو، یہ درد بھرا واقعہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ میرے پیارے بابا جان سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینوں میں ہی ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے بابا جان کی وفات پر صبر کیا تھا، اسی طرح سے میری وفات پر بھی صبر کر لیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو اور پانی گرم کیوں کر رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے حق بھی تو ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، اور آپ لوگوں کے کپڑے بھی دھو چکی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے لگے اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی حضرت فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، اور اتنی دیر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون سلائے گا۔ اس ماں کے دل پر، اس کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ رونے لگے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت رونے لگی، اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسین اور حسن بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے نانا کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین پیارے نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑی تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگتے ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں اور امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو،
آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کر دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بات یہ کہتی ہیں کہ اے میرے پیارے شوہر، میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کر لی تو آپ دوسری شادی کر لیجئے گا۔ میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجیے گا اور ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دیتی ہے۔ تیسری بات یہ کہتی ہے کہ جب میں دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت روئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں، امام حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اور اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ بات کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات اور کہتی ہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ میرے ابو جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے یہ کہا، اے فاطمہ، تو سحری کر علی کے دسترخوان پہ اور افطاری کرنا میرے ساتھ، اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ۔ یہ باتیں کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں، اور تبھی وہاں ایک اور صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی انتقال کر گئی، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو، اور اس طرح یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں، اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں جس قبر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانا ہے۔ حضرت علی بہت زیادہ ہی روتے ہیں، ان کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی ہے، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو کبھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، جن کو امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ جو قبر کی آواز آئی تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ وہ تو بخشی بخشائی تھی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار بھی تھی، ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار ہیں۔ حضرت فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر پر بیٹھے، کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے، وہ اپنی ماں کو یاد کر رہے تھے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے بخشائے تھے، جنتی لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر سوال کرے گی کہ کون سے اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔